अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल हकीम और आपकी खिदमत में एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे जो इसराइल की जानिब से एक बयान सामने आया है जिसमें चीन से ये मुतालबा किया गया है कि वो ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोकने और हथियारों के जो पैदावार है उससे रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। ये बयान क्यों दिया गया, किस तनाजुर में दिया गया और इसकी क्या किस तरीके से मौसर हो सकता है, इसकी तफसीलात से भी आगाह करेंगे आपको, और चीन का किस हद तक असर और रसूख है ईरान में, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से जो चीन के साथ कुर्बत बढ़ रही है उसके क्या असरात होंगे खित्ते पे, और बिलखसूस जो रूस के साथ ईरान का एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा मौजूद है उसके होते हुए चीन के साथ कुर्बत, इसके क्या इशारे हैं और क्या मकसद हो सकता है, वो भी तफसीलात आपको बताएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो चीन के साथ तनाज़ात ख़त्म करने के लिए किस हद तक जाने की पेशकश कर रहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उनसे आप अपडेट रह सकें, और उसके साथ साथ अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में भी आगाह करें। तो शुरू करते हैं नाजरीन आज का वीलॉग। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ईरान की तरफ से जो J-10C तैयारों की, जो चीनी तैयारे हैं जिन्हें हम राफेल किलर भी कहते हैं, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किए। जो पाक भारत जंग थी और उसमें 3 राफेल इंडिया के कम अज कम मार गिराए थे, और उससे जो J-10C है वो पूरी दुनिया में मशहूर भी हुआ, और पहली दफ़ा जो चीनी तैयारे थे उनकी मांग में भी इजाफा हुआ। कई ममालिक की तरह ईरान भी J-10C जो है वो तैयारे खरीदने की कोशिश में, और इस हवाले से जो चीन के साथ मुज़ाकरात हैं वो उसके जारी हैं। अब ये पहली दफ़ा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इससे पहले भी ईरान 2015 में ये कोशिश कर चुका है कि जो J-10C तैयारे हैं वो चीन से खरीदे, लेकिन उस वक्त क्योंकि ईरान पे पाबंदियां थी असले खरीदारी के हवाले से, तो ये कोशिश उस वक्त कामयाब नहीं हो सकी थी। फिर उसके बाद अभी जो हालिया जंग हुई है, इससे कबल जो रूस के साथ ज़ाहिर है ईरान का स्ट्रेटेजिक मुआहदा मौजूद है, तो उससे सखोई Su-35 तैयारे खरीदने के लिए पेशरफ्त हुई थी, लेकिन वो मुआहदा भी तातुल का शिकार हो गया, जिसके बाद ईरान इसराइल जंग जो है वो 12 दिन की हुई, और इसमें ईरान की फजाइया की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि ये भी है कि ईरान का कोई तैयारा फजा में जा ही नहीं सका। अब क्यों नहीं जा सका वो भी आपको बता देते हैं कि ईरान की जो फजाइया है वो टोटल 150 तैयारों पर मुश्तमिल है, और इनमें अक्सरियत वो तैयारे हैं जो 1979 से कबल या 1979 में खरीदे गए थे, और उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इस काबिल नहीं है कि किसी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जा सके। और इसराइल की तरफ से जाहिर है जदीद तरीन तैयारे थे जो इन हमलों में इस्तेमाल किए गए थे, तो उनका मुकाबला भी मुमकिन नहीं था। अब इस 12 रोजा जंग में फजाई जो बर्थरी थी इसराइल की वो नजर जरूर आई, और उसी को काउंटर करने के लिए ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो J-10C तैयारे खरीदे, क्योंकि J-10C 4.5 जनरेशन के तैयारे हैं, और PL-15 मिसाइल जो हैं उनसे भी लैस हैं, दूर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, और इसलिए जो जदीद तरीन तैयारे हैं उनकी खरीदारी अपनी फजाई जो फजाइया उसको बेहतर बनाने के लिए ईरान जरूरी समझता है। तो इस हवाले से पेशरफ्त जो है वो तेजी से जारी है, और इम्कान यही है कि किसी हद तक ईरान को इसमें कामयाबी भी मिल सकती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सूरत हाल सामने आ रही है, ईरान जो इसराइल है उसके लिए खदशात भी बढ़ रहे हैं कि अगर ईरानी फजाइया अपनी सलाहियत बढ़ाती है तो मुस्तकबिल करीब में जो है वो उसके लिए ईरान के ऊपर या ईरान के साथ किसी किस्म का तसादुम जो है नुकसानदेह हो सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो इसराइल है उसकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि चीन इस हवाले से अपना किरदार अदा करे कि वो जो ईरान है वो न्यूक्लियर अज़ाइम से बाज रह सके, और उसके लिए चीन अपने इक्तसादी जो ताकत है या इक्तसादी जो सूरत हाल है, ताल्लुकात हैं, उनका इस्तेमाल भी करे, और सियासी जो उसके ताल्लुकात हैं उनका इस्तेमाल भी करें। अब इक्तसादी ताल्लुकात की तरफ से आते हैं ज़रा कि चीन के इक्तसादी ताल्लुकात क्या हैं ईरान के साथ। ईरान के साथ चीन के इक्तसादी ताल्लुकात का अगर बात करते हैं
تو ایران جو 1.7 ملین بیرل سالانہ تیل برآمد کرتا ہے، اس میں سے 90% جو خام تیل ہے اس کا خریدار چین ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہے۔ جب سے ایران پہ پابندیاں ہیں، ایران کا 90% تیل جو ہے وہ چین براہ راست خرید لیتا ہے، اور اسرائیل بھی یہی اب کہتا نظر آ رہا ہے کہ جو ایرانی معیشت ہے اس کو چین نے سہارا دیا ہوا تھا، اور چین نے جو اتنی بڑی تیل کی خریداری مسلسل برقرار رکھی ہوئی تھی، اس لیے ایران معاشی بحران سے بھی بچتا رہا ہے، اور اپنی جو معیشت ہے اس کی وہ مضبوط رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر چین ایسا نہ کرتا تو ایرانی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی، اور ایران کو ناقابل تلافی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو خام تیل کی پیداوار ہے، اس سے جو آمدن حاصل ہوتی ہے ایران کو، جو برآمد کرتا ہے تیل، اس کا بڑا حصہ وہ نیوکلیئر سرگرمیوں پر خرچ کرتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے چین اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے ایران اور چین کے درمیان سرمایہ کاری کا معاہدہ، اور آئندہ 25 سالوں میں تقریباً $400 ارب جو سرمایہ کاری ہے، اس حوالے سے معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے، جس میں چین نے سرمایہ کاری کرنی ہے۔ اب چین کے بہت اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، لیکن چین جو ہے وہ ایران کے معاملات میں کس حد تک اندرونی معاملات میں جو ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایران نے آج تک اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی، اور جس ملک نے بھی کوشش کی اس کے ساتھ اس کے تعلقات ضرور متاثر ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف روس کے ساتھ بھی اس کا اسٹریٹجک معاہدہ موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں تو اس پوری 12 روزہ جنگ میں روس بیانات کی حد تک اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی حد تک ایران کے ساتھ کھڑا نظر آیا ہے، لیکن ہتھیاروں کی فراہمی سے بھی اور جو فضائیہ اور لڑاکا ہتھیاروں کی فراہمی کے حوالے سے بھی جو روس ہے اس کی طرف سے وہ پیش رفت نہیں ہو پا رہی، جس کے بعد جو ایران ہے اس کا جھکاؤ چائنا کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے۔ اب شنگھائی میں جو اسرائیل کے کونسل جنرل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ چین اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے اور ثالث کا کردار ادا کرے ایران اور اسرائیل کے درمیان میں، لیکن ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے چین جو ہے وہ یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ ہمارے سیاسی اختلافات چین کے ساتھ موجود ہیں، اس کے باوجود بھی چین اور اسرائیل کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ چین اپنے جو اقتصادی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ ان کو متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ اب صورتحال جو سامنے آئی ہے، ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی چین سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ تنازعات کے حل کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے خود بھی چین جا سکتے ہیں، اور چینی صدر امریکہ بھی آ سکتے ہیں، یعنی امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو خطے کی صورتحال ہے اس میں امن کے لیے اور پوری دنیا میں جو تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے امریکہ کے ساتھ چین مل کر اپنا کردار ادا کرے، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ چین نہ صرف معاشی طور پر مضبوط ہو رہا ہے بلکہ اب دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے، بالخصوص 10 مئی کے بعد، کہ چین جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی نہیں، ایک مضبوط سپر پاور ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ یونی پولر سسٹم سے نکل کر ملٹی پولر سپر پاور سسٹم میں جا چکی ہے، جس میں امریکہ کے علاوہ چین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، روس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت سارے ممالک کے لیے ایک اچھی خوشخبری بھی ہے کہ چین کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی اسی طریقے سے بڑھ رہے ہیں۔ اب اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے چین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ معاملات کے حل میں اپنا کردار ادا کرے، تو دوسری طرف چین کا راستہ روکنے کے لیے کوآڈ اور ممالک کے ساتھ مل کر، جس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا اور امریکہ ہے، وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کوششیں کس حد تک برابر ثابت ہوگی، یا چین کا جو کردار ہے، چین کو عالمی سپر پاور تسلیم تو کر لیا گیا اور بڑے واضح انداز میں اس کی اہمیت کا جو ہے وہ ڈنڈورا بھی پیٹا جا رہا ہے کہ اب اس کے بغیر شاید بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکیں گے، اور چین بھی بڑا واضح جو عالمی تنازعات ہیں اس حوالے سے اپنا موقف بیان کرنا شروع ہو گیا، اور اس کا جو موقف ہے اس کو اہمیت بھی دی جا رہی ہے۔ تو آئندہ جو چند ماہ ہیں اس حوالے سے اہمیت کے حامل ہوں گے، کیونکہ آئندہ چند ماہ کے دوران بھارت میں کوآڈ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، جس میں
امریکی صدر کی آمد متوقع، اور اگر امریکی صدر اس خطے میں آتے ہیں تو یقیناً وہ چین کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد میں یہ ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چین کا دورہ بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی طرف سے جو بار بار یہ کہا رہا ہے کہ چین اپنا کردار ادا کرے، لیکن دوسری طرف چین کی طرف سے جو صورتحال ہے، چین کبھی بھی ایران کے ساتھ اپنے جو اقتصادی اور معاشی تعلقات ہیں وہ خراب نہیں کرنا چاہے گا، اور کوشش کرے گا کہ وہ اندرونی جو ایران کے معاملات ہیں بالخصوص اسرائیل کے حوالے سے، کیونکہ اسرائیل کی حملوں کی بڑی کھل کر چین کی طرف سے مذمت سامنے آئی تھی، تو وہ ان میں کسی قسم کی مداخلت کرے، بلکہ وہ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ خطے میں چین کا اثر و رسوخ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اب امریکہ کس حد تک چین کو منانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، یا اسرائیل کس حد تک جو ایران کے ساتھ اس کے تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے چین کو منا سکتا ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ چین جو ہے وہ کوئی اہم کردار ادا کرے گا اس حوالے سے، لیکن چین اپنے خطے میں اثر و رسوخ بنانے کے حوالے سے مسلسل اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ اس خطے اور اس خطے سے باہر بھی جو چین کا اثر و رسوخ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔